आमीन। किसी को कहेगा थैंक यू वेरी मच। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ बहन भाइयों के लिए जिन्होंने कल रात अगर आपने मैसेज सुना हो। कल अचानक मेरी बहन को बड़ा सीरियस हार्ट अटैक हुआ, लेकिन मेरी कल ये हुआ और जब मैं हॉस्पिटल जाने से पहले मैं घुटनों के बल हुआ, जस्ट 2 मिनट की मैंने 2 मिनट की दुआ की और खुदा का कहकर खड़ा हो जा। और जब हॉस्पिटल में गए डॉक्टर ने हमें बहुत कुछ बताया, सो मैं कहा गो हैड। और जब एंजियोग्राफी हुई तो इट वाज अ मिरेकल। डॉक्टर का जी कोई वेन्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और जी हम वैसे टेस्ट करेंगे कि इस हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कोई और हो सकती है, ब्लड प्रेशर व्हाटएवर, लेकिन जितना भी हार्ट है वो बिल्कुल ठीक है, वेन्स बिल्कुल ठीक है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो मेरा और अभी आप गीत गा रहे के पहाड़ों पर, कैन आई टेल यू, सिर्फ पहाड़ों पर हंसने से कुछ नहीं होगा। जो दूसरा है उस पर गौर कीजिएगा जब तक आप उनसे कलाम नहीं करेंगे। स्पीक, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। सो इस साल हमारा फोकस क्या है? उसको जानना है और उसमें बढ़ना है। सो इस साल 2 मैसेज है जो मैं चाहता हूं उसको अपने ज़हन में और दिल में रखिएगा। पहला वन, हमें पाक दिल की, हमें नेक दिल की और पाक दिल की जरूरत है। नंबर 2, जो लास्ट सरमन था वो ये था, वी नीड द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मुझे और आपको मसीह के मिजाज की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने इन 2 चीजों के लिए दुआ की होगी या खुदा को कहा होगा, खुदा इस साल नंबर 1 मुझे नए दिल की जरूरत है, नंबर 2 मुझे मसीह के माइंड की जरूरत है। अगर मेरे और आपके पास नया दिल होगा, मसीह का मिजाज होगा, तो ये साल आपके लिए बिल्कुल नया साल होगा। सो लिखा तुम मेरे नाम से बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें। सो साल मैं आपको एक बात आज सुबह इंकरेज करना चाहता हूं, जो भी कलाम सुने पूरा हफ्ता उसके लिए दुआ करके गइएगा, उस पर मेडिटेट करके गइएगा। अगर मैं और आप सिर्फ सरमन को डायरी में रख लेंगे, दैट्स गुड, लेकिन डायरी में रखने से काम नहीं चलेगा। डायरी के साथ हमें उसको अपने दिल में रखना बहुत जरूरी है। मैंने अच्छा कुछ लोग वेरी स्मार्ट है, वो कहते हैं जी मैंने अपने दिमाग में रखा है। हमारा दिमाग भी इतना स्मार्ट नहीं है। पुट ऑन द नोटबुक, ओके, दैट्स सो इंपॉर्टेंट। नबियों को क्या जरूरत थी लिखने की? खुदा ने नबियों से लिखवाया, खुदा ने मूसा से लिखवाया। बल्कि जब मूसा पहाड़ पे गया क्या उसकी नोटबुक कितनी पेज की थी? सो अगर मूसा खुदा की हजूरी में डायरी लेके जाता था, व्हाट अबाउट यू एंड मी? सो कीप इन योर माइंड, जब आप डिवोशन करें, दुआ के लिए जाए, मुझे मालूम है जब मैंने खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया, जब मैं दुआ के लिए जाता था मैं अपनी डायरी साथ लेके जाता था, क्योंकि मुझे ये था कि खुदा जब भी कुछ कहेगा आई डोंट वांट टू मिस। बल्कि यहां तक था मैं रात को अपनी डायरी अपने तकिए के पास रख के सोता था। रात को 2 बजे 3 बजे 1 बजे खुदा कुछ भी कहता था, आई गेट अप, आई राइट डाउन। इसका मतलब है कि मैं और आप हर वक्त क्या रहे। मैं क्विकली 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। इस 15 जनवरी को क्रिस्ट चर्च को शुरू किए 2 साल हो गए हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने 2 साल में हमारी मदद की और खुदा आप लोगों को लेकर आया ताकि हम मिलकर मसीह में ग्रो करें और उसकी खिदमत के लिए और उसकी बादशाही के लिए तैयार हों। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी ये दूसरी चर्च का दूसरा साल है, आप चर्च को क्या खिलाना पसंद करेंगे? मैं कहा जी कुछ नहीं, हम जिंदगी का कलाम सुनाएंगे। मैंने ये सोचा बजाय हम कुछ खाएं, क्यों ना हम किसी को कुछ पिलाएं। खाना बहुत आसान है लेकिन पिलाना। टीम ने ये हमने फिर मिलकर डिसाइड किया कि इस माह में बजाय हम खुद खाएं और खुद पिएं,
ہم ایک گھوٹ میں جہاں نلکے کی ضرورت تھی ہم اس سیکنڈ اینیورسری پر وہاں پانی کا نلکا لگوا گئے ہیں تاکہ پورا گاؤں صاف پانی پی سکے اور ان کی زندگی بچ سکے. یہ آپ کے ہڈیے اور آپ کی جو غیر یقینیوں سے اور اس ایک نلکے کی پرائز جو وہ 30,000 روپیہ ہے. اس ماہ کا میں ایک پکچر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن آپ اپنے فیس بک کا لا کے بزنس چکا پہ نا اوکے جسٹ ٹو انکریج یو کہ آپ کا پیسہ ہم کہاں اور کیسے کیا کریں. اس بات سے آپ خوش ہیں کہ اس اینیورسری پر آپ نے کھایا نہیں ہے بلکہ آپ نے پلایا ہے. اور ذرا تصور کریں آپ کو معلوم ہے کہ یسوع جب اس کو پیاس لگی کہاں بیٹھا اور اس سے ایک عورت کی ملاقات ہوئی. یسوع نے کہا اگر تم مجھ سے جانتی اور مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دے گا. اور اس ایک عورت نے پیا اور اس نے جا کے پورے گاؤں کو پلا دیا. ہے نا؟ اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کے سے کیا ہوں گے خوش ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ منتھ خدا کی مرضی فیب کے فرسٹ ویک میں میں اسلام آباد میں ہوں گا کچھ دن کے لیے کانفرنس سیمینارز ایونجلسٹک میٹنگ. سیکنڈ ویک میں ہم کراچی میں ہوں گے اور حیدرآباد میں ہوں گے اور میں چاہوں گا اس کے لیے دعا کریں. اور کچھ بھائیوں نے ہم نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیوں نہ مشن کے لیے ایک تحریر چلائیں اور کمنگ ڈیز میں آپ کو لفافے مل جائیں گے جس میں آپ کا ہدیہ اور غیر یقینی ہوگی. وہ صرف مشن کے کام کے لیے ہوگا. اگر آپ اس مشن کے کام کے لیے دینا چاہیں موسٹ ویلکم تاکہ جب ہم نیکسٹ منتھ جائیں مور پانی کے نلکے لگوا سکیں جو لوگ وہاں ہیں ان کی ہیلپ کر سکیں. آپ اس مشن میں کیا ہو سکتے ہیں. اور میں شکر گزار مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال چرچ نے 1,65,000 روپیہ دیا تھا. نیکسٹ منتھ کے لیے ابھی سے آپ دعا شروع کریں اور خدا سے پوچھیں خدا تو کیا چاہتا ہے میں اس مشن کے لیے کیا بہوں. اور میں خزانچی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم وہ جو لفافے ہوں مشن کے لیے وہ لے کر آئے. جس کا دل چاہے ٹیک اٹ اور جو کچھ خدا آپ کے دل میں ڈالے پٹ اٹ. آمین. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے علاوہ میں جلدی سے اس سے پہلے منہگی کی طرف جاؤں. ہم نے کون سا 31 کو ہم مین فیلوشپ کر رہے ہیں. 31 جنوری کو ہم شام 7 بجے مین مردوں کی فیلوشپ کر رہے ہیں. 31 جنوری شام 7 بجے جتنے مرد حضرات ہیں وہ یہاں آ سکے اسپیشلی نوجوان بچے. اچھا اس میں باجیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پریشان ہو. آپ کے لیے ہم نے 5 فیبرری کو پلان کیا ہے کہ 5 فیبرری کی شام بہنوں کی کیا ہوگی فیلوشپ ہوگی. ان دونوں ڈیٹوں کو کیا رکھیے گا یاد رکھیے گا. ابھی تنویر کہا تھا ٹیم کو اپریشیٹ کریں. میں نے صبح سے پڑھا کیا اپریشیٹ کیا. یہ مجھ سے کچھ مانگ رہا تھا اور صبح میں نے کہا تجھے معلوم ہے کس چیز کی ضرورت ہے. نمبر 1 خدا سے پاکیزگی مانگ. اگر دل پاک ہے تو سب کچھ پاک ہے. اور میں نے اس 2 باتیں کی. میں نے نمبر 1 پرے کہ خدا مجھے پاک دل دے. نمبر 2 میں نے کہا انوائنٹنگ کے لیے دعا کر کیونکہ بغیر مسا کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. That's all about. آج ایک جو خاص میسج جو خدا نے میری روح پر رکھا جو میں آپ کا پہنچانا چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے گا. حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 37واں باب. حزقیل 37 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو دیکھیں گے کہ خدا کی بلکہ 3 آیات کو دیکھیں تاکہ میں ٹائم کم لے سکوں. حزقیل چیپٹر 37 اس کی پہلی 2 اور 3 آیت دیکھے گا. خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. نکالیا. کتنے لوگ اپنی بائبل لے کے آئے مجھے دکھائیے گا. شو می یور بائبل. گڈ. بھائیو آر یو اوکے. زندگی کی باتیں موبائل لے آئے بائبل نہ لے کر آئے خطرناک بات ہے کہ نہیں. سو برنگ یور بائبل نیکسٹ ٹائم. اوکے. کیونکہ چرچ بائبل کو کیا کرتا جا رہا ہے. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. اوکے. نکالیے جی حزقیل 37 باب
اس کی پہلی ایک میں کیا لکھا ہے؟ میں چاہتا ہوں مل کر ہم پڑھیں گے 1 2 3 گو. خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں واہ. Can we repeat again? خداوند کا ہاتھ مجھ پر. سو میرا کوشچن ہے, آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں خدا کا ہاتھ مجھ پر؟ گڈ, پریز گاڈ. اگر یہ میں پوچھوں اس کا مطلب کیا ہے؟ گڈ. خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے. کین یو بلیو کہ خدا ہسکیل کو کس سچویشن میں لے کے جا رہا ہے؟ شاید میں اور آپ ہسکیل کی جگہ ہو, میں اور آپ ایسی جگہ پر کبھی جانا پسند نہیں کریں گے. نیکسٹ کیا لکھا ہے؟ اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا اور دیکھ کہ وادیوں بکثرت نہایت. Would you like to go? کیا میں اور آپ ایسی جگہ پہ جانا پسند کریں گے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا مجھے اور آپ کو ایسی سچویشن میں لے کر جائے, ایسی جگہ پر لے کر جائے, ایسی وادی میں لے کر جائے, ایسے مقام پر لے کر جائے؟ Are you willing to go? کیا آپ اس جگہ پر جانا پسند کریں گے؟ لیکن سنیے گا, جگہ کو نہ دیکھیے گا, جو لے کر جا رہا ہے اس کو دیکھیے گا, کون لے کے جا رہا ہے اور کیوں لے کے جا رہا ہے. اور ہوا کیا؟ پھر آیا اور اس کے بعد تیسری آیت, اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں زندہ؟ God is asking the question. So ہسکیل نے کیا جواب دیا؟ He was very smart. وہ بڑا سمارٹ نبی تھا, وہ بڑا ایکسپیرینس نبی تھا. اس کو معلوم تھا کہ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, سچویشن سے کیسے نکلنا ہے, کیسے خدا کو جواب دینا ہے. So look at that. میں نے جواب دیا اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے. اور آسما کا جو ٹائٹل ہے, جو میسج ہے خدا نے جو مجھے دیا, when I was praying, جب میں دعا کر رہا تھا, خدا نے میری روح میں یہ میسج رکھا, خداوند خدا تو جانتا ہے. آج کا ٹائٹل کیا ہے؟ خداوند خدا تو جانتا ہے. Praise the Lord. اور جب میں نے یہ ٹائٹل میری روح میں آیا اور یہ ورس آئی, میں کہا Praise the Lord. جس خدا کی میں خدمت کرتا ہوں, جس خدا کی میں ورشپ کرتا ہوں, میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں بلکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو سب کچھ جانتا ہو؟ لیکن آج صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک ہے جو سب کچھ جانتا ہے. سو میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. کون ہسکیل کو لے کے گیا, کہاں لے کے گیا, کیوں لے کر گیا. اور آپ اگر بائبل سٹوڈنٹ ہیں, کلام کو اسٹڈی کرنے والے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل سیری میں تھے, ہیکل برباد ہو چکی تھی اور پوری قوم غلامی میں تھے, اسیری میں تھے, اور ہسکیل بھی اس اسیری میں تھا. اور جب ہسکیل اسیری میں تھا, خدا ہسکیل کو رویا میں لے گیا. نمبر 1, what does mean? So آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند خدا تو. سو اگر آپ کو یہ معلوم ہو خدا سب کچھ جانتا ہے, so how do you feel? آپ کو کیسا لگے گا؟ بس کرتے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی آپ کو نہیں معلوم, آپ نہیں جانتے. لیکن آج صبح میں آپ کو ریمائنڈر دینا چاہتا ہوں, میرا اور آپ کا خدا جانتا ہے. سو نمبر 1, میں کچھ ایکسپلینیشن دے کر میں پھر اس کے اوپر پریچ کروں گا. نمبر 1 لکھا ہے خداوند کا ہاتھ. سو واٹ ڈز مین؟ جب ہسکیل یہ کہہ رہا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا, اس کا مطلب معلوم ہے کہ اتھارٹی, اختیار.
इसका मतलब है डिसिप्लिन, इसका मतलब है गाइडेंस, रहनुमाई, इसका मतलब है पावर, इसका मतलब है प्रोटेक्शन, इसका मतलब है प्रोविजन। कि खुदा का हाथ मेरे ऊपर था, मैं खुदा में महफूज हूं, खुदा मेरी रहनुमाई करेगा, खुदा की कुदरत मुझे संभाल लेगी। सो चर्च, अगर मुझे और आपको किसी चीज की जरूरत है, मालूम है किस चीज की जरूरत है? मुझे और आपको खुदा के हाथ की जरूरत है। और जब खुदा ने ये मैसेज दिया, मैंने ये दुआ की, खुदा मुझ पर, मेरे घराने पर और तेरी कलीसिया पर मेरी ये दुआ हमेशा तेरा हाथ ठहरा रहे। और जरूरत है चर्च, आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस नए साल के शुरू में अगर मेरी और आपकी कोई जरूरत है तो मुझे और आपको खुदा के हाथ की जरूरत है। और जब खुदा का हाथ मेरे और आपके ऊपर होगा तो हम महफूज होंगे। साल खुदा अपनी हिफाजत में हमें रख सकता है अगर मेरे और आपके ऊपर खुदा का हाथ होगा, हमारे खानदानों पर, कलीसिया पर खुदा का हाथ होगा तो मैं और आप खुदा में महफूज रह सकेंगे। और ना सिर्फ महफूज रहेंगे बल्कि पूरा साल खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। So we need the hand of God. लेकिन the question is that क्या खुदा का हाथ मुझ पर है? तो मुझे मालूम है जैसे आपने पहले जवाब दिया आप फौरन कहेंगे, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि 19 दिनों में खुदा ने आपकी क्या रहनुमाई की है? मैं और आप कितने डिसिप्लिन हुए हैं दुआ में, कलाम पढ़ने में, खुदा के साथ वक्त गुजारने में, हम कितने डिसिप्लिन हुए हैं? सो क्या मेरे और आपके ऊपर खुदा का हाथ है? आपको अक्सर मालूम है, लोग अगर किसी शख्स के ऊपर किसी बड़ी शख्सियत का हाथ होकर तो उसका क्या मतलब है? उसकी फेवर, उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर उसके साथ है। और जरा तसव्वुर करें अगर किसी शख्स पर खुदा का हाथ हो तो क्या होता है? सो मैं जरा डिटेल में जाना चाहता हूं। नंबर 1, हिस्कियल के ऊपर किसका हाथ था? और जरा तसव्वुर करिए खुदा का हाथ होने के बावजूद वो सीढ़ी में था। सो इससे कोई परवाह नहीं है कि आप किस सिचुएशन में हैं। सबसे बड़ी बात है क्या खुदा का हाथ मेरे और आपके ऊपर है? इस डजंट मैटर, चाहे मैं पाकिस्तान में क्यों ना हूं, इससे कोई परवाह नहीं है। चाहे मैं पाकिस्तान में हूं, जरूरत है खुदा का हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। अगर हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हो और खुदा का हाथ ही ना हो, वी आर इन ट्रबल। सो हिस्कियल के ऊपर किसका हाथ था जी? नंबर 2, उसने मुझे किसकी रूह में? सो व्हाट डज मीन? अपनी रूह में उठाने का क्या मतलब है? इसकी सिंपल डेफिनेशन इज दैट कि मेरा और आपका ध्यान खुदा की तरफ हो ना कि दुनिया की तरफ हो। नंबर 2, मैं और आप खुदा के लिए सेंसिटिव हो, खुदा के रूह के लिए सेंसिटिव हो, ना कि अपनी जात के लिए। कितने लोग हैं जो अपनी जात के लिए बड़े सेंसिटिव हैं, बजाय वो खुदा के कलाम, खुदा की आवाज के लिए सेंसिटिव हो। और इसलिए पौलुस ने कहा रूह को रंजीदा। सो हाउ मेनी वी आर सेंसिटिव? मैं और आप रूह में कितने सेंसिटिव हैं? सो हिस्कियल पर ना सिर्फ खुदा का हाथ था बल्कि उसने मुझे अपनी रूह में। सो जरूरत है कि मैं और आप खुदा के लिए क्या हो? सेंसिटिव हो। इस साल में खुदा की आवाज को सुनने के लिए सेंसिटिव हो। खुदा मगर ध्यान खुदा की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ होना चाहिए, ना कि दुनिया की चीजों में। बाइबल भरी हुई है और इवन मुकाशमत में यूहन्ना ने कहा मैं खुदावन के दिन रूह में आ गया। देखो कितने लोग हैं जो इतवार को सिर्फ रूह में आते हैं और पूरा हफ्ता। सो बहुत लोग हैं जो सिर्फ 2 घंटे के लिए रूह में आते हैं और फिर हम पूरा हफ्ता जिस्म में गुजार देते हैं। सो हिस्कियल पर नंबर 1 खुदा का हाथ था, नंबर 2 खुदा के रूह में था और लिखा और उसको हड्डियों की वादी में उतार दिया। सो दिस मॉर्निंग वी आर गोइंग टू सी कि मैं और आप
किस वैली में है। और जरा तसव्वुर कीजिएगा, खुदा हिजकिय्याह को हड्डियों की वादी में ले गया, और जरा तसव्वुर कीजिएगा ये वादी किसको प्रेजेंट करती है। अगर आप पूरे चैप्टर को स्टडी करें तो खुदा बनी इस्राएल की हालत दिखा रहा था कि ये वो वादी है जहां हड्डियां हैं, जिंदगी नहीं है, उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैंने यही हालत दौरे हाजरा की कलीसिया में देखी है। The church has been dry. कलीसिया ड्राई हो चुकी है। हमारी दुआया जिंदगी ड्राई है, हमारी वर्शिप ड्राई है, हमारी आंखें ड्राई है, हमारे अंदर पैशन नहीं है, बगन नहीं है। और कई सालों से ईमानदार और कलीसिया ऐसी सिचुएशन में है, क्या ड्राई। एक दिन खुदा ने मुझे ड्रीम दिखाया और मैंने ड्रीम में देखा देयर इज अ बिग चर्च, बहुत बड़ी कलीसिया है और वो डांस कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, कमाल का म्यूजिक है, कमाल की वर्शिप है, एवरीबॉडी एंजॉय। और वहां एक डेड बॉडी है स्टेज पर, सेंटर पर, और लोग डांस कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, लोग खुशी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। और खुदा मुझे उस चर्च में ले गया ड्रीम में, और मैंने कहा खुदा व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ तो मौत है, एक मुर्दा है और कोई क्यों नहीं उसको देख रहा, हर कोई वर्शिप कर रहा है, डांस कर रहा है। तो खुदा का दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम कि चर्च somehow somewhere हमने मसीह की जिंदगी को खो दिया है। Where we are। और जरा तसव्वुर करें खुदा हिजकिय्याह को कहाँ लेके गया। और मैं जब इस पर मेडिटेट कर रहा था, अगर तसव्वुर करेंगे खुदा हाके हिजकिय्याह को कहा हिजकिय्याह जरा खड़ा हो, मैं तुझे एक ऐसी वादी में लेके जाना चाहता हूँ जहां मौत ही मौत है, जहां कुछ नहीं है। क्या हिजकिय्याह को खुदा ने पूछा, लेट मी टेल यू, अगर आप और मैं मर गए, खुदा है, अगर खुदा का मेरे और आपके साथ तल्लुक है, ही इज नॉट गोइंग टू आस्क, वो मुझसे और आपसे आके इजाजत नहीं लेगा कि मैं तुझे कहीं लेके जा सकता हूं। क्या तू जाने के लिए तैयार है, क्या तू जाने के लिए रजामंद है। इस पैसेज के मुताबिक, इस स्क्रिप्चर के मुताबिक खुदा ने हिजकिय्याह को पूछा नहीं है, खुदा हिजकिय्याह को लेके गया है। He's God। यहां खुदा ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, Are you willing to go? खुदा ने हिजकिय्याह से कोई नहीं पूछा क्या तू जाने के लिए तैयार है, बल्कि खुदा हिजकिय्याह को रूह में ले गया। और it could be a vision। So जब खुदा लेके गया और उसको क्या किया, उतार दिया, और वो मुझे उनके आस पास, और देख वो वादी मैदान में बकसरत और नाइट। सो व्हाट वाज द सिचुएशन, जरा तसव्वुर करें इस वादी में क्या था। नंबर वन, होपलेसनेस, नो उम्मीद, नो लाइफलेस, नो जिंदगी, ना जिंदगी थी ना उम्मीद थी। क्या आप सोचते हैं खुदा मुझे और आपको ऐसी सिचुएशन में लेके जा सकता है? आर यू विलिंग टू गो? क्या आप जाना पसंद करेंगे? क्या वहां रुकना पसंद करेंगे? लेकिन खुदा उसको लेके गया, और मेरे लिए हैरानगी की बात है, खुदा उसको वहां लेके गया, देयर वाज अ पर्पस, खुदा का मकसद था। और जब खुदा ने उसको वहां रखा तो द क्वेश्चन इज दैट, उसने पूछा, उसने मुझे फरमाया, ए गमज़ा क्या ये हड्डियां। सो मैं जो मैसेज है उसकी तरफ आने लगा हूं। सो हिजकिय्याह का जवाब क्या था? मैंने जवाब, अच्छा मैं सोच रहा था अगर हिजकिय्याह का कहा खुदा मैं जानता हूं तो व्हाट डू यू थिंक? नंबर वन, अगर हिजकिय्याह ये जवाब देता, हाँ खुदा मैं जानता हूं क्या करना है इस सिचुएशन में, कैसे निकलना है इस सिचुएशन से, कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को। नो 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 सर, हिजकिय्याह वाज स्पीचलेस दैट टाइम, और उसने खामोश रहा। कितनी दफा वी आर वेरी स्मार्ट, हम खुदा की हेल्प करना चाहते हैं। हाँ खुदा मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे यहाँ इस सिचुएशन को हैंडल करना है, मुझे कैसे इस सिचुएशन से निकलना है। लेकिन मैं और आप हिजकिय्याह से एक बात सीख सकते हैं, ही वॉज अ साइलेंट फर्स्ट, उसने अपना ज़हन नहीं लाया,
usually he never uses mind. Okay, let me think खुदा, मुझे कुछ वक्त दे खुदा, मैं जरा सोचना चाहता हूँ. क्या हिस्कियल ने ये कहा? No. हिस्कियल, अगर मैं और आप जरा तसव्वुर करें, अगर खुदा मुझे और आपको ऐसी वादी में लेकर जाए, और अगर खुदा मुझसे और आपसे ये सवाल करे, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप शायद we don't know. मैं तो मालूम है अगर हिस्कियल ये कहता मैं नहीं जानता दूसरा जवाब, तो इसका मतलब था उसको कम इत्तेकाद उसके अंदर थी, शक. नंबर वन, अगर वो कहता हाँ मैं जानता हूं, इसका मतलब वो खुदा से भी आगे है. अगर वो कहता खुदा मैं, इसका मतलब है उसकी कम इत्तेकाद थी. सो कितना मुश्किल है. वाह, खुदा को मैं क्या जवाब दूं? God is asking a question. और आज सुबह जाके सवाल करें, खुदा आपसे कुछ पूछ रहा है और आप उसको क्या जवाब देंगे? What is your answer? क्या आप अपना तजुर्बा देखेंगे, या हिस्कियल का खुदा जरा ठहर जा, मैं जरा किंग जेम्स वर्जन देख लूं, मैं हेनरी की कमेंट्री देख लूं, मैं जरा एक स्टडी कर लूं, मैं ये बुक देख लूं, मैं थोड़ा सा आइडिया ले लूं कि मुझे क्या जवाब देगा? Look at all. खुदा उसको उस सिचुएशन में लेके गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था. नो एक्सपीरियंस, nobody told. सो बस का खुदा मुझे और आपको ऐसी सिचुएशन में लेके, या अब हो सकता है वो आप हैं, सो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? और खुदा वहां ले जाकर आपको खड़ा करेगा और खुदा से ये पूछेगा क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? सो जरा तसव्वुर करें हिस्कियल ने क्या जवाब दिया. ही वाज अ साइलेंट. वो हिस्कियल को कैसे मालूम था कि खुदा जानता है? हिस्कियल को कैसे मालूम था? क्योंकि हिस्कियल जानता था जो मुझे यहां लेकर आया है वही जानता कि मेरे यहां लाने का मकसद क्या है. सो अगर मैं आपको पूछूं, नंबर वन, खुदा में दुनिया में क्यों लाया है? नंबर टू, खुदा में क्यों निजात दी है? खुदा में क्यों रूह दिया है? खुदा में इस चर्च में क्यों लेकर आया है? सो वो आपके मुख्तलिफ से जवाब होंगे, लेकिन काश मैं और आप हिस्कियल की तरह कहें, खुदा तू जानता है. इसका मतलब हिस्कियल क्या कह रहा था? लॉर्ड आई ट्रस्ट यू, आई डोंट नो, मैं तो ही जानता, लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा, अगर मैं और आप हिस्कियल की जगह होते तो मेरा और आपका जवाब क्या होता? दो में से एक, खुदा मैं जानता हूं, या खुदा मैं, लेकिन हिस्कियल जरा वॉइस में, खुदा कैन आई हेल्प यू दिस मॉर्निंग? जब आप कुछ ना जाने मत कैलकुलेट कीजिएगा, सिर्फ खुदा पे ट्रस्ट कीजिएगा और खुदा को कहिएगा खुदा मैं तो नहीं जानता लेकिन तू सब कुछ जानता है. प्रेज़ द लॉर्ड. तू दिलों गुर्दों को जानता है, तूने तो मेरे सर के बालों को जानता है, तूने उसको भी कौन किया है, तू मेरी पैदाइश के बारे भी जानता है. इससे पहले कि मैं तख्लीक होता तू मेरी माँ के बातन ही से मुझे जानता है. इसलिए खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि अभी तू पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरी सोचों को जानता हूं, मैं तेरे ख्यालों को जानता हूं, मैं तेरे इरादों को जानता हूं, मैं तेरे मंसूबों को जानता हूं, मैं तेरे ख्वाबों को जानता हूं, मैं तेरे इरादों को जानता हूं. खुदावन तू, वाह, आई लव दैट. मेरी गुज़ार है काश मैं और आप इस कलाम को इस साल अपनी रूह में ले ले. There is one, एक है जो सब कुछ जानता है और वही कादर मुतलक खुदा है. और न सिर्फ वो जानता है, सुनिएगा, वो ये भी जानता है उस सिचुएशन में क्या करना है. सो खुदा हिस्कियल को ऐसी वैली में ले गया, ऐसी वादी में ले गया जहां मायूसी थी, नाउमीदी थी, उदासी थी, मौत थी. और आज सुबह
آپ ذرا غور کیجئے گا آپ کس ویلی میں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی حزقیل کی طرح ایسی ویلی میں ہیں جہاں آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ گئی. آپ کے چاروں طرف مایوسی ہے, تاریکی ہے, کوئی امید نہیں ہے, کوئی زندگی نظر نہیں آ رہی. لیکن میں آج صبح آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جو جانے کی قدرت رکھتا ہے وہاں کام کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اگر میں اور آپ خدا پہ ٹرسٹ کریں. سو اس ساری سچویشن میں حزقیل نے نمبر 1 پر کیا کیا؟ He was silent. پہلے تو وہ خاموش رہا. اگر میں اور آپ اس ویلی میں چلے جائیں یا خدا کو لے جائیں تو پہلے کسی پوچھیں گا ہاں خدا کیوں لے آئے, کیونکہ میرے لیے یہ سچویشن کیوں اس مشکل میں کیوں مجھے ڈالا ہے. میں ایسے کئی بھی پریچروں کو ملا ہوں جنہوں نے خدمت کو بڑے مزے سے شروع کی. جب وہ ہڈیوں کی ویلی میں آئے جہاں کچھ بھی نہیں تھا, they start to cry. یہ میں کہاں آ گیا ہوں, کیوں میں نے خدمت کا چناؤ کر لیا ہے. Can you believe? Have you been? آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس ویلی میں گئے ہیں. یہ زبور 23 کا کہنا بڑا آسان ہے, خاموش کے سایہ کی وادی سے. So God took Hizqeel there. اور خدا نے حزقیل کو وہاں رکھا اور حزقیل کو پہلے کا پھر بھی چلا. خدا کو آبزرو کر سچویشن کو, ذرا غور کر, دھیان کر کہ تو کس جگہ ہے. خدا نے دکھایا نمبر 1, خدا نے پہلے سے نمبر 2 پھر خدا نے بتایا. سو میں 3 پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پیسج میں جب میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا. نمبر 1, God set him down. Set him down. خدا اس کو اس ویلی میں لے کے گیا. نمبر 2, he saw. اس نے دیکھا. یہ کیا ہے؟ ناامیدی ہے. نمبر 3, God spoke. خدا حزقیل سے بولا. اور میں جب اس پیسج پہ غور کر رہا تھا, جب تک خدا نہیں بولا حزقیل نہیں بولا. لیکن کتنی ایماندار ہے جو خدا کے بولنے سے پہلے کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بربرانا, بولنا, کوشچن, کب ہوگا, کیسے ہوگا, کون کرے گا, لوگ آف کوشچن. لیکن حزقیل نبی کیسا تھا؟ ہی بس سارا, وہ خاموش تھا. اور وہ کب تک نہیں بولا جب تک خدا نہ بولا. اور جب خدا بولا تو مجھے نہیں سمجھ کہ حزقیل کے پاس کہاں سے یہ حکمت آئی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں, اس نے یہ بھی نہیں کہا میں نہیں جانتا ہوں. اس نے کہا خدا تو جانتا ہے. تو خدا کا سن, اگر تو نے مجھ پر ڈپینڈ کیا ہے, اگر تو نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے, تو پھر میں تجھے بتاؤں گا تو نے کیا کرنا ہے. سو بعض کا ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم آپ کس ویلی میں ہیں. آپ مایوس ہیں, آپ قرضے کی ویلیو میں ہیں, آپ مایوسی کی ویلیو میں ہیں, آپ کشمکش کی ویلیو میں ہیں. لیکن آج صبح میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں, ایک ہے جو جانتا ہے. وہ آپ کے دکھوں کو بھی جانتا ہے, وہ آپ کی تکلیف کو بھی جانتا ہے, وہ آپ کی ضرورت کو بھی جانتا ہے, وہ آپ کی کمزوری کو بھی جانتا ہے. اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کو بدلنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. لیکن سمپل مجھے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور میں حیران تھا, حزقیل نے کوئی ٹرک نہیں کھیلے. آج چرچز میں بڑے ٹرک ہو گئے ہیں. وی آر پلئنگ گیم ان دا چرچ کہ سروس کو کیسے چلانا ہے, سروس کو کیسے چک کے رکھنا ہے. سو دیر از مینی تھنگس گوئنگ آن. بس حزقیل نیور ڈیڈ دیٹ. حزقیل نے کوئی ٹرک نہیں کھیلا, کوئی گیم نہیں کھیلی, کوئی اپنی سوچ یوز نہیں کی. اگر حزقیل اپنی سوچ کے مطابق وہاں کام کرتا تو کیا خیال ہے؟ سو کتنی دفعہ ہم چرچز میں اپنی سوچ لے کر آنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کر لیں. اچھا, میں شکر گزار ہوں بہن بھائیوں کا جو مجھے بہت اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں. میں شکر گزار ہوں, تھینک یو ویری مچ. میرے آگے بھی کم عقلی کے ہو سکتے ہیں, لیکن جس کی کلیسیا ہے وہ جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے, اس کو کیسے رکھنا. اگر کوئی آ کے منقبے جی کہ 10 نے تم سے اپنی بیگم کو کس رکھنا, میں کہا کیپ یور وزڈم ود یو, آئی نو ہاؤ ٹو ٹیل. سو خدا نے جب پوچھا, حزقیل نے کوئی ٹرک نہیں کھیلا. اور کیا لکھا ہے,
اس نے مجھے فرمایا آدم زاد کیا یہ ہڈیاں؟ تو میں نے کیا جواب دیا؟ اے خداوند. سو میں صبح آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ مایوس ہیں، نا امید ہیں، پریشان ہیں، شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا میری سچویشن کیا ہے، کوئی نہیں جانتا میری ضرورت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا میری مشکل کیا ہے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، ایک ہے جو سب کچھ جانتا ہے. Praise the Lord, glory to be God. لیکن اب مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے خاموش رہنے کی ضرورت ہے اور خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے. اور جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تو معلوم ہے 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے مجھے فرمایا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں. My goodness. اچھا خدا کو تو یہ چاہیے تھا حزقیل کو کہہ کر دعا کر تاکہ یہ سچویشن بدل جائے. ہلو. اچھا کتنی دفعہ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ خدا حالات بدل کے پر منگو انجی گئے گے. ہم حالات بدلنا چاہتے ہیں لیکن خدا یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ہڈیوں پر. So what does mean؟ کیا ہڈیاں سن سکتی ہیں؟ اٹ از پاسبل کہ ہڈیاں کلام سنیں. واہ. اور یہاں بار بار ایک ہی لفظ ہے پروفیسائی. منادی کر، کلام کر، کلام کر، کلام کر، کلام کر. اور ایک ہی چیز ہے جو سب کچھ کو بدل سکتی ہے اور وہ خدا کا کلام ہے جو سب کچھ کو بدل سکتی ہے. Nothing else. Just the word of God. So خدا حزقیل کو کیا کہہ رہا ہے؟ پروفیسائی. اور حزقیل وہی کلام کر رہا تھا جو وہ خدا سے سن رہا تھا. نو اپنے آئیڈیاز، نو اپنی رائے. بس کر ہم اپنی اوپینین پریچ کرتے ہیں بجائے ہم کلام پریچ کریں. ہم اپنے تھاٹ پریچ کریں کے بجائے خدا کے تھاٹ ہم پیش کریں. سو حزقیل کو کس نے کہا؟ خدا نے کہا. اس نے مجھے فرمایا ان ہڈیوں پر، اور اس نے ان سے کہا اے سوکھی ہڈیوں کس کا؟ میرا کلام سنو. سو مجھے آپ کو محتاط رہنا ہے کہ ہم کس کا آواز سنتے، خداوند کا. اور 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح اور تم. Do you believe؟ خدا ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. Praise the Lord, glory to be God. میں آپ کو صبح یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. مت مایوس ہوئیے گا کہ آپ کس ویلی میں ہیں. سمپل ایک کام کیجئے گا، خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیجئے گا، ایمان کے ساتھ بولنا شروع کر دیجئے گا، خدا معجزہ کرنا شروع کر دے گا. ہماری پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. حزقیل نے دیکھا، اس کے بعد اس نے سنا، اور نہ صرف سنا بلکہ اس نے ایمان کے ساتھ بولنا شروع کیا. اور جیسے اس نے بولنا شروع کیا، اور میں اس بات پہ حیران تھا، خدا خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ خدا حزقیل کو کہہ رہا. ہلو، آر یو ہیئر؟ لیکن کین یو ریمبر حزقیل کس میں تھا؟ روح میں تھا. سو جب بھی کہیں، جو بھی کہیں، کس میں کہیں. اگر پھر میں پوچھوں گا کتنے کے پاس ہوئے تو مجھے پتا ہے 50% لوگ یہاں چکا ہے. I know about that. سو اس کے لیے خدا کا شکر ہو. اگر ہم روح میں ہیں تو پھر ہم جب بولتے ہیں کچھ کیوں نہیں ہوتا. سو حزقیل خدا کی رہنمائی میں چل رہا تھا. حزقیل خدا کی آواز کو سن رہا تھا. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں بڑے اسٹرانگ ایماندار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی سانو پتا کس طرح ٹھیک کرنا ہے، کیسے میٹر کو ہینڈل کرنا ہے، کیسے اس چیز کو. میں اس سے کئی پریچروں کے ساتھ ملا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں معلوم ہے کہ کلیسیا کو کیسے رکھنا ہے، ہمیں معلوم ہے لوگوں کو کیسے رکھنا ہے. اور میں نے ان کو کہا یہ نہ ہماری کلیسیا ہے، یہ جس کی کلیسیا ہے اس کو معلوم ہے اس نے کیسے رکھنا ہے.
میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو خدا کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے. سو ہزقیل واز ناٹ سیئنگ لائک دیٹ. اس نے خدا پہ کیا کیا؟ ہزقیل کی خاص جو کوالٹی اس پیسج میں ہے وہ خدا کی سننے والا تھا. جو خدا سے کہتا جا رہا تھا. سو خدا اس کے کو لے کے گیا. تو فرسٹ کام کیا ہوا؟ تم کیا ہو جاؤ گے؟ زندہ. سو کون سی چیز مجھے آپ کو زندہ کر سکتی ہے؟ ایٹ سمپل. اگر میں نے پورا ہفتہ خدا کی آواز نہیں سنی تو سنڈے کو میری حالت کیا ہوگی؟ ہماری ورشپ مردہ، ہماری دعا مردہ، ہماری منادی مردہ، ہماری منسٹری مردہ. ایوریتھنگز ڈیڈ وداؤٹ پریئر. بغیر خدا کی آواز مردے بھی اس کی آواز سنیں گے اور وہ زندہ ہو جائیں گے. سو کون سی چیز ہے جو زندگی کو لے کر آتی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے اگر کوئی چیز کسی کو بدل سکتی ہے، ہمارا تجربہ نہیں، ہماری سیمنریز نہیں، ہمارا ٹائٹل نہیں، صرف کلام ہے جو سب کچھ کو بدل سکتا ہے. That's all about. سو آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو جس ویلی میں لے کے گیا تو آپ کو اس نے وہاں اتارا ہے، تو وہ کس کا پرپس؟ خدا اس ویلی میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے. بجائے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. اچھا بہت دفعہ خدا مجھے اور آپ کو ایسی سچویشن میں لے کر جائے گا اور وہاں کھڑا کر کے کہے گا بتا کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آئی ہیو بین، میں ایسی ویلیوں میں بہت دفعہ گیا ہوں اور جہاں میں کھڑا ہو کے میں نے خدا کو پہلے پوچھ لگا خدا کیوں لے کر آیا ہے؟ خدا کا ہول انتظار کا دیر از اے پرپس. خدا ہمیں اس وادی میں جب لے کے جائے گا تو بجائے آپ یہ دعا کریں مجھے یہاں سے نکال، کیوں نہ آپ یہ پوچھے خدا تو کیا چاہتا ہے؟ تو مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے اور یہاں تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ That's all about. میں کسی پاسٹر کے ساتھ پاس بیٹھا تھا اور میں سرمن سن رہا تھا. ایک باجی تھی، وہ کبھی کسی چرچ میں، کبھی کسی چرچ میں، کبھی کسی چرچ میں جاتی تھی اور اس کے پاس لسٹ تھی کہ جس کلیسیا میں یہ 10 خوبیاں ہوں گی میں اسی کلیسیا کو جوائن کروں. پہلی گئی کرنے 5 نہیں ہے، یہ چرچ میرے لیے نہیں ہے. اس میں 60 ہے، اس میں بھی کمی ہے، یہ چرچ میرے لیے نہیں ہے. اس میں 9 ہے، یہ بھی چرچ. کتنے ایسی ہے دوسروں کی کمی نکالنا. چرچ یہ بھی نہیں، اس چرچ میں وہ بھی نہیں، بجائے میں دیکھوں میری زندگی میں کیا ہے. ہلو. سو بحث کا خدا مجھے آپ کو ایسی سچویشن میں لے کر جائے گا اور خدا کہے گا میں تجھے یہاں لایا ہوں تاکہ میں تیرے وسیلے کچھ کروں. ہلو. میں پچھلے 32 سالوں سے خدمت کی اور خدا کے جلال کے لیے کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہا ہوں جس چرچ میں بھی خدا مجھے لے کے گیا ہے میں نے کبھی اس چرچ کو نہ توڑنے کی کوشش کی ہے، نہ ہرٹ کرنے کی کوشش کی ہے، نہ پاسٹر کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے سمپل وہاں رہ کے تابع داری کی ہے اور خدا سے پوچھا خدا اگر تو نے اس جگہ پر لے کر آیا ہے اس کلیسیا میں ہاؤ کین وی بلیس دیم، ہم اس کلیسیا کے لیے کیسے باعث برکت ہو سکتے. سو اس گل نے کیا کہا خداوند تو. سو جب یہ کہا تو خدا کے کیا کر نبوت کر. اور چھٹی آیت میں کیا لکھا اور تم پر کیا آئیں گی؟ نسیں چھائیں گی اور پھر گوشت اور تم کو اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند. پھر خدا نے کیا کیا کہا میں نے حکم کے اپنی ڈیزائر کے مطابق نو I'm going to close quickly. میں نے حکم کے سو باس کر پروفیسیوں سے بھی مکاتے رہیے گا. کیئرفل اباؤٹ. کچھ لوگ ہر کسی پروفیسی کا کیا کہہ لیتے ہیں. جب میں خدمت میں آیا میرے ساتھ جتنے بھی نوجوان تھے ان سب پہ نبوتیں ہوتی تھی. میں پریشان کہ میرے اوپر کسی نے کوئی نبوت. سو devil spoke to me, no, تیرے پاس کوئی خدمت نہیں ہے. تیرے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا.
کے اوپر کسی نے پروفیسی نہیں کی. سو آئی واز سائلنٹ. جب میں دعا کرتا تھا تو سنیے گا خدا نے میری ہی دعا کو پروفیٹک دعا بنا دیا. بس آپ کی دعا ہی نبوت کی دعا ہو سکتی ہے اگر میں اور آپ خدا کی آواز کو. اور جب میں بائبل کالج میں تھا ایک بائبل ٹیچر آیا ایک دن اور ہی واز اے گریٹ مین آف گاڈ. اس نے مجھے کہا اپنی چیئر لے کر آگے آ جا. سو آئی ٹک مائی چیئر. میں نے کہا کہ اس نے کہا بیٹھ جا. پوری کلاس کم سے کم اس بائبل کالج میں 35 to 40 اسٹوڈنٹ تھے اور اس نے وہاں بٹھا دیا. ہی پروفیسائڈ 1 hour. 1 گھنٹہ نبوت کر کر آئی واز کرائنگ. اور جتنی اس نے نبوت کی سنے گا وہ سب کچھ خدا نے مجھے پہلے ہی سے بتا دیا تھا اور خدا نے اسے کنفرم کر دیا. نبوت پتہ کیا ہے؟ بہت ساری باتوں میں کنفرمیشن. کہ اگر خدا نے آپ کو کچھ پہلے ہی کہا ہے اور کوئی ایسا آ کے کہے جس کو نہیں معلوم, کنفرمیشن. سو اچھا اگر آج کا نبی ہوگا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جھوٹے نبی, تو وہ کہتا کہ جی تجھے بیسٹ بزنس مل جائے گا, کہ یہ حالات بدل جائیں گے. لیکن حزقیل کیسے نبوت کر رہا تھا؟ حکم کے. اور جب اس نے خدا کے کلام پہ ٹرسٹ کیا اور تابع داری کی, خدا نے کام کرنا شروع کر دیا. سو آج صبح آپ کس ویلی میں ہیں؟ مایوس, نا امید, بیگن. لیکن میں آج صبح آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ خدا کی آواز کو سنیں اور ایمان سے بولنا شروع کر دیں تو خدا کام کرنا شروع کر دے گا. وہ ناممکن کو ممکن کر دے گا. وہ نا امیدی میں امید پیدا کر دے گا. وہ موت کو زندگی میں بدل دے گا. پریز دی لارڈ. صرف ایک ہے جو موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے اور وہ زندگی کا مالک ہے جس نے موت پر فتح پائی ہے. اور اس نے کہا موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اور صرف کلیسیا ہے جس کے پاس یہ زندگی کا کلام ہے. لیکن ذرا تصور کرو ایمانداری مایوس 24 گھنٹے گئے. سو خدا حزقیل کو لے کر گیا اس ویلی میں. خدا نے اس کو اتارا, خدا نے اس کو رکھا, خدا کی اس نے آواز سنی اور اس نے نبوت کرنا شروع کی. آج صبح نمبر 1 آپ یہ دیکھیں گا آپ کس ویلی میں ہیں. مایوسی, قرض, تکلیف, بیماری. اگر آپ اس ویلی میں تو مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت؟ خدا کی آواز سننے کی. نمبر 2 نہ صرف آواز سنے گا بلکہ ایمان کے ساتھ بولنا. میں آپ کو بہت ساری گوہیاں سنا سکتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو پریچ نہیں کرنا چاہتا. یہ میں نے ابھی بتایا کہ کل خدا نے جب میں دعا کے لیے جھکا, میں نے صرف گھٹنوں کے بل ہو کے 2 منٹ دعا کی اور آئی سا دا پکچر. خدا نے مجھے تصویر دکھائی کہ میری بہن بستر سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے. میں کہا تھینک یو لارڈ. اور جیسے آگے گھنٹے میں اینجیوگرافی سیم وہی ہوا, وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. ٹرسٹ گاڈ, ٹرسٹ گاڈ. سو آج صبح کون سی ویلی میں؟ ہڈیوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو, حالات کو دیکھ کے پریشان نہ ہو, لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہو. حزقیل کے کہا خدا کی آواز کو سننا شروع کر گئے اور ایمان کے ساتھ بولنا. اور آپ کہہ سکتے ہیں خداوند کو جان. لیکن دفعہ ہم کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں. ہلو, کم آؤٹ. میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا, میں جانتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. نو, آئے خدا پر ٹرسٹ کرے اور اس کے کر کے خداوند تو جانتا ہے کہ تو یہ جو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. میں تجھ پر ٹرسٹ کروں گا, میں تیرا بھروسہ کروں گا. اور میں اور آپ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو مشکل میں پڑے. سو جب خدا کا ہاتھ میری اور آپ کے اوپر ہوگا تو وہ میری اور آپ کی کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا. وہ میری اور آپ کی حفاظت کرے گا. وہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے گا. اگر آپ محفوظ ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو خدا کے ہاتھ کی ضرورت ہے. لیکن خدا کا ہاتھ انہی کے اوپر رہے گا جو فروٹنی سے اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے. کتنی دفعہ لوگ اس خدا کے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے منصوبوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں بجائے وہ خدا کے منصوبوں کو کیا کریں؟ فالو کریں. سو
بعض کا خدا مجھے اور آپ کو ایسی سچویشن میں لے کے جائے گا اور وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میری سن اور منادی کرنا شروع کرے گا، اور پھر دیکھیے گا جب آپ اس کی سنیں گے، اس پہ بھروسہ کریں گے اور بولنا شروع کریں گے تو خدا کام کرنا شروع کر دے گا۔ سو آج آپ کسی بھی ویلی میں کیوں نہیں ہیں؟ سو ایک ہے، اچھا خدا نے اس کو اس ویلی سے نکالا، بلکہ اس ویلی میں مرگا واگی میں بھی زندگی آ گئی۔ سو خدا مجھے اور آپ کو دکھ دینے کے لیے بعض کا اس ہلاک میں نہیں لے کے جائے گا، بلکہ لوگوں کے لیے لے کے جائے گا تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے بلیسنگ بن جائیں۔ Are you ready for that? سو آپ اپنی ویلی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ او خدا کوئی امید نظر نہیں آ رہی، ہلاک بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، سو دیکھنا کچھ دیر کے لیے بند کر دیں اور سننا کہ خدا آپ کے ساتھ کیا کلام کر رہا ہے۔ یہ مجھے یاد ہے، میں آخری بات شیئر کروں گا، I want to love to share۔ 2013 میں I was so sick، میں اتنا بیمار ہو گیا کہ ابلیس نے کہا یو کینٹ لیو اینی مور، تو زندہ نہیں رہے گا۔ نمبر 2، مالی طور پر ہم اتنی مشکل میں تھے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نیکسٹ ڈے کیسے ہم سروائیو کریں۔ بیماری، مالی مشکل، اور جب میں اس ویلی میں تھا، معلوم ہے کتنے دن؟ 3 دن، 3 ہفتے، 3 سال تک خدا نے مجھے اس واقعی میں رکھا۔ کتنے سال؟ فزیکلی اٹیک، اسپرچولی اٹیک، فائنینشلی اٹیک، اور ابلیس نے کہا تو اس وادی سے نہیں نکل سکتا۔ میں کہا تو کہہ رہا ہے میں نہیں نکل سکتا، لیکن ایک ہے جو جانتا ہے وہ مجھے کیسے یہاں سے نکال سکتا ہے، اور میرا بھروسہ اور میرا توکل اس پر ہے۔ میں تو نہیں نکل سکتا، لیکن ایک ہے جو مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ اگر میری آنکھیں اس پر لگی گئیں گی، اگر میں اس پر ٹرسٹ کروں گا، وہ مجھے یہاں سے نکالے گا۔ He put me in that valley for 3 years۔ ایون نیومی نے کہا ٹو مچ، آپ کو یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں کہا اگر وہی میری مدد نہیں کرے گا تو میں نکل نہیں سکتا۔ میں نے ایمانداروں کو دیکھا ہے، خدا بعض کا کام ایسے حالات میں لے کر جائے گا، سچویشن میں رکھے گا، کیونکہ وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مت کب تک نکلے گا جب تک وہ آپ کو نہ نکالے۔ سو وہ جانتا ہے کب نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے۔ سو جب 3 سال میں اس ویلی میں رہا، ابلیس نے بہت میرے اوپر اٹیک کیے۔ I can't tell you، 3 سال میرے گوڈ ہیلپ اس، آپ ایسے ایک ویلی میں کبھی نہ جائیں، بلکہ اس سے پیچھے اگر میں چلا جاؤں، 17 سال میں اسی ویلی میں رہا، جہاں 17 سال کا ابلیس ہر روز مجھے کہتا رہا تو یہاں سے نہیں نکلے گا۔ Can you believe 17 سال؟ لیکن میں نے ہمیشہ خدا کی آواز کو سنا اور خدا پہ ٹرسٹ کیا۔ وہی ہے جو مجھے آپ کو موت کی وادی سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، دکھوں کی وادی سے، قرضے کی وادی سے، مایوسی، ناامیدی کی ویلی سے نکالے گا۔ لیکن جب میں اپنی نہ سنوں، لوگوں کی نہ سنوں، بلکہ لشکروں کے خدا کی سنوں۔ So he has a power۔ So آپ کون سی ویلی میں آج صبح ہیں؟ مت خود نکلنے کی کیا کریں؟ Don't use your mind، trust God، trust God۔ سو خدا حزقیل کو کہاں لے کے گیا؟ ویلی میں۔ خدا نے کلیسیا کو اس دنیا میں رکھا ہے، معلوم ہے کس لیے؟ تاکہ ہر طرف موت ہی موت ہے، اور کلیسیا اس موت میں زندگی کو لے کر آئے۔ لیکن جب کلیسیا خود مردہ ہوگی، جب ہماری دعائیں زندگی نہیں ہے، خدا کے ساتھ ریلیشن ہی نہیں ہے، تو میں اور آپ زندگی کیسے لے کر آئے؟ سو اس واقعی میں زندگی کیسے آئی؟ کلام کے تھرو۔ حزقیل نے کوئی ٹرک نہیں کھیلا، کوئی مائنڈ اپنا یوز نہیں کیا، He just preached the word of God۔ سو آپ چاہتے ہیں خدا کچھ کرے تو خدا کب کرے گا؟ جب میں اور آپ اس کی آواز کو سنیں گے۔ سو آئیں، اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہنا شروع کریں، ضرورت ہے کہ ہم سننا، اور جب آپ سن کر بولنا شروع کریں گے، خدا معجزہ کرنا شروع کر دے گا۔ سو بہت دفعہ ہم بولتے ہیں لیکن سنتے ہیں۔ سو آپ اس ویلی سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں خدا اس جگہ میں تبدیلی کرے،
اچھا آئی لائک دیٹ. خدا نے اسکلس کو وہاں سے نکالا, خدا اسکل کو لے کے گیا اور کلام کے ذریعے خدا نے وہاں کیا کرنا شروع کر دیا؟ تبدیلی. سو آپ کی زندگی میں تبدیلی کب اور کیسے آئے گی؟ کیونکہ اس کلام ہی سے وہ سنبھالتا ہے. یہ کلام ہے جسے اس نے تخلیق کیا. جب دنیا تخلیق ہوئی, کیسے تخلیق ہوئی؟ سو اٹس آل اباؤٹ دا ورڈ آف گاڈ. لیکن آج کلیسیا پہ سب سے بڑا حملہ پتا کیا ہے؟ ہم اسی کلام کو کیا کر رہے ہیں؟ نظر انداز کر رہے ہیں. آئیں خدا کے کلام کو بولنا شروع کر دیں اور ایمان رکھیں اور آپ خدا کا جلال دیکھیں گے. ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں.